بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا ہی خوبصورت اور دلوں کو لبھا دینے والا موضوع ہے۔ کسی کے آنے کی آمد عام طور پر خوشگوار ہوتی ہے اور اس کے استقبال کی تیاریاں بھی بڑے پیمانے پر کی جاتی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ آنے والا کون ہے اور اس کی تیاریاں کیسے کی جائیں۔ فی الوقت ہم رمضان المبارک کی بات کر رہے ہیں اور اس کی آمد نہ صرف ایک مسلمان کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے علاوہ دنیا کے ہر فرد کے لیے عالمی پیمانے پر خیر و برکت والی خبر ہوا کرتی ہے۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، ہمدردی، غم گساری، محبت و الفت، خیر خواہی، خدمت خلق، راہ خدا میں استقامت، جذبہ حمیت اور جذبہ اتحاد، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا لو لگانے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس کے استقبال کے لیے ہمیں اپنے اندر انہی صفات کو پیدا کرنے کی تیاری کرنا ہوگی جو صفات ماہ رمضان ہم سے چاہتا ہے یا جن صفات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا، روزے فرض ہوئے، جنگ بدر پیش آئی، شب قدر رکھی گئی، فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اس کے عشروں کو مخصوص اہمیت دی گئی۔ پھر اس ماہ میں زکوٰۃ، انفاق اور فطرے کا اہتمام کیا گیا۔ نتیجتاً ماہ رمضان المبارک کی عبادات کے درجات بہت زیادہ بلند کر دیے گئے۔ لہٰذا اس ماہ کی حیثیت کے شایان شان ہی اس کا استقبال بھی کیا جائے گا۔ قبل اس سے کہ رمضان کی آمد ہو، ہم اپنے ظاہر و باطن کو اس کے لیے تیار کر لیں۔ ظاہر و باطن کو پاک کرنے اور تیار کرنے میں نیز تقویٰ کی روش اختیار کرنے میں سب سے زیادہ جو مددگار عمل ہے وہ روزہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھے اور یہی اس کے استقبال کا بہترین ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں 3 بڑے واقعات پیش آئے جس نے دنیا کی صورتحال بالکل تبدیل کر دی۔ یہ صحیح ہے کہ امت کی کامیابی مختلف ادوار میں پیش آنے والے واقعات کے پس منظر میں بنائی جانے والی حکمت عملی، پالیسی، لاہ عمل اور تدابیر واضح کرنے کے نتیجے میں ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ابتدائی 3 واقعات وہ مینارِ نور ہیں جن کی روشنی میں یہ کام اس طرح ہو سکتا ہے کہ امت بحیثیت پوری امت مسلمہ اور مسلمان بحیثیت فرد کامیابی سے ہمکنار ہوں، اور یہ کامیابی بھی اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے ہوگی جو کہ پہلے کے لوگوں نے اختیار کی، اور اس میں یہ واقعات ہماری بہترین رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ نزول قرآن ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن نے حیات انسانی کو جلا بخشی اور دنیا کو تاریکی، گمراہی اور شرک کی جڑوں سے نجات دلائی۔ دوسرا واقعہ جنگ بدر ہے۔ یہ واقعہ اس حق و باطل کے فرق کو کھول کر رکھ دینے کا ہے جہاں حق کے علمبردار اس سعی و جہد میں اپنی تمام نعمتوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں جو اس نے عطا کی ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اور حیوان میں فرق نمایاں ہوتا ہے، اور اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں جن کے ذریعے خیر و فلاح کے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے علم عطا کیا ہے جس کے ذریعے جہالت، گمراہی اور باطل نظریات سے چھٹکارا پایا اور دلایا جا سکتا ہے۔ تیسرا واقعہ فتح مبین ہے۔
یہ واقعہ اس بات کی شہادت پیش کرتا ہے کہ حق کے علمبردار دنیا میں بھی سرخروئی حاصل کریں گے اور آخرت کی کامیابی تو ابدی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کا گھر اور وہ مقام جو اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر لیا گیا ہو، وہ شرک اور بت پرستی سے پاک رہنا چاہیے۔ یہ زمین اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے، لہٰذا اس میں باطل سے سودے بازی نہیں کی جا سکتی۔ یہ تین واقعات ہمیں اسی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ قرآن کے استقبال میں اپنے ظاہر و باطن میں وہ محرکات پیدا کر لیے جائیں اور ان چیزوں پر ہم عمل پیرا ہو جائیں جن کے اختیار کے نتیجے میں ہمیں کامیابی لازمی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ماہ رمضان کا استقبال کریں، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اسلامی نظریہ حیات کو عام کر کے اور ان طریقوں کو اختیار کر کے جو ہم پر لازم آتے ہیں۔ استقبال کریں ماہ رمضان کا اس عہد و پیمان کے ساتھ کہ جس کے نتیجے میں ہماری زندگیاں نہ صرف ہمارے متعلقین کے لیے بلکہ عوام الناس کے لیے بھی سود مند ثابت ہوں۔ استقبال کریں رمضان المبارک کا اس طرح کہ یہ استقبال امت مسلمہ کے عروج کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود یہ مژدہ سنایا تھا کہ اگر تم نے میری دعوت مان لی تو تم عرب و عجم دونوں کے مالک بن جاؤ گے۔ اور استقبال کریں ہر اس عبادت پر عمل کر کے جس کے ذریعے ہم اللہ کی محبت اور قرب حاصل کر سکیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا، اے لوگو، ایک بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا مہینہ قریب آ گیا ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے اور اس مہینے کی راتوں میں تراویح پڑھنا نفل قرار دیا ہے، یعنی فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک نیک کام اپنے دل کی خوشی سے بطور خود کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے کہ رمضان کے سوا اور باقی مہینوں میں فرض ادا کیا گیا ہو، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں کسی نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ معاشرے کے غریب اور حاجت مندوں کے ساتھ مالی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ عبادات ہیں جن کو اختیار کرنا ہر مسلم کے لیے لازم ہے، لہٰذا یہ عبادات ہمارے ظاہر و باطن کو تبدیل کر دیں، اسی کے لیے اپنے فکر و قلب کو تیار کر لینا ہے۔ یہی وہ تیاری ہے جس تیاری سے ہم نے رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے، اپنے قلوب و اذہان کو پاک کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو اور اپنے معاشرے کو منور کرنا ہے، اور ہم نے ہمہ وقت نہ صرف یہ کہ صرف رمضان کے لیے اپنے کردار کو ایسا پختہ بنانا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے جانے کے بعد بھی ہر دن اور ہر رات اپنے مضبوط کردار کے ساتھ اور صالح اعمال کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور قلب سے پیش ہوں اور اللہ رب العزت کے حضور اپنی تمام تر عبادات کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ بس یہی ہے استقبال، یہی ہے استفادہ اور یہی ہے منزل مقصود۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔